کیجیے، فصل آپ نماز بھی پڑھی اور ونہر آپ قربانی کیجیے، اور اس کا مقصد اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے قربانی نزدیک ہے، چونکہ اس کے ایام انتہائی قریب ہیں، تو اس کا کیا معنی بنتا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کو کیوں اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دیا جاتا ہے۔ تو عربی گرامر کے اندر قربانی کا جو اطلاق ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شے جس کو بندہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں دے، اور انسان کا مقصد اللہ کریم جل جلالہ کا قرب حاصل کرنا ہو کہ میں جو بھی چیز رب کی بارگاہ میں دے رہا ہوں اس سے اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت کے میں قریب ہو جاؤں، مجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کوئی شے رب کی بارگاہ میں قربان کرے، اور قربان کرنے سے اللہ کریم جل جلالہ کی رحمت کے بندہ قریب ہو جائے، کہ بندہ سمجھے مجھے رب کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ کی رحمت مجھے عطا کر دی جائے گی۔ اچھا، اب قربانی کس پہ واجب ہے، یہ کتنی ضروری ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان جو شخص ہوگا، صاحب استطاعت ہوگا، جو اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو وہ سخت قسم کا گنہگار ہوگا۔ صاحب استطاعت کس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی رقم اس کے گھر میں موجود ہو، ضروریات جو زندگی ہیں، گھر میں جو ساز و سامان ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جس کو کھاتا پیتا ہے، یا وہ سامان جو گھر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر اگر اتنی رقم گھر میں موجود ہو تو اس بندے پہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اچھا، اب اگر اس صورتحال میں اگر اتنا پیسہ اس کے گھر میں موجود ہے، نہیں کرے گا تو وہ سخت قسم کا گنہگار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی حدیث، سرکار فرماتے ہیں جس نے قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کا فیض اور عید کی برکات اور عید کی رحمتیں اور عید کا لطف اور عید پر اللہ کریم جل جلالہ کے ملنے والے انعامات حقیقتاً اسی کو نصیب ہوں گے جو صاحب استطاعت بھی ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی کر رہا ہو۔ لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کسی نے قربانی نہ کی اور چٹے کپڑے پہن کر اگر کوئی عید پڑھنے آ گیا تو اس کو عید کا فیض نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہماری صفوں سے دور رہے جو قربانی نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو قربانی میں یہ بات موجود ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، تو اس پہ کیا ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اچھا، اب اس کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ قربانی شروع سے ہے کہ تمام شریعتوں کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں نے کچھ نہ کچھ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر قربان کیا، اور اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہ فقط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ واجب کی گئی، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو مختص کیا گیا کہ سرکار کی امت ہی قربانی کرے۔ اس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام رکھا گیا قابیل اور دوسرے کا نام تھا حابیل۔ حابیل اور قابیل دونوں آپس کے اندر تھے بھائی۔ اچھا، اب آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ کچھ شے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا تھا، پترو جی قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں کچھ دو۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل علیہ السلام نے کیا کیا، ایک مینڈا انہوں نے کیا کیا، قربان کیا۔ ایک مینڈا انہوں نے لیا اور وہ کیا کر دیا، انہوں نے قربان کر دیا۔ دوسرے جو تھے قابیل، انہوں نے کیا کیا، غلے میں سے کچھ ردی اٹھائی اور اس کو کیا کیا، اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا، جو قربانی کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر وہ شے جس کو رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا جاتا وہ اس شے کو اٹھا کر ایک اونچے مقام پہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، آگ آسمان کی طرف سے آتی تھی، وہ اس کو اٹھا کر لے جاتی، اس کو غائب کر دیتی۔ اگر وہ غائب ہو جاتی چیز تو سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اگر چیز وہ غائب نہ ہوتی تو سمجھو اس کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ قابیل حابیل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، جب انہوں نے کیا کیا، قابیل نے مینڈا رکھا، حابیل نے کیا کیا، وہ ردی کا غلہ رکھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حابیل کی قربانی منظور ہو گئی کیونکہ انہوں نے دمبا اللہ کی بارگاہ میں دیا تھا،
اور جو دوسرے تھے قابیل، انہوں نے غلے میں چند ردی کیا جو ساز و سامان تھا انہوں نے وہ ایک اونچی جگہ پہ رکھا تھا، تو ان کی جو قربانی ہے وہ آپس کے اندر کیا ہوگی؟ رد ہو گئی۔ اب قرآن مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید کا اگر باغور مطالعہ کیا جائے، ان دونوں بھائیوں کی آپس کے اندر کیا ہوئی؟ لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کیسی ہوئی کہ حابیل نے کہا کہ میری قربانی قبول ہوگی، قابیل نے کہا کہ میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی؟ ان دونوں کی آپس کے اندر کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی۔ قرآن مقدس بتاتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مقدس کے چند الفاظ قربانی کے حق میں نازل کیے، اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ کہتا ہے ان دونوں میں سے ایک کی قبول کی گئی، اور اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ قربانی انہی کی قبول فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تقوی کے مقام پر فائز ہونے والے ہیں، جن کے اندر ٹھیک ٹھاک تقوی موجود ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے قربانی ہر شخص کی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے جانور ذبح کیا، ہماری نیت ہوئی کہ میری بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے جی فلاں شخص نے 20 بکرے دیے، کوئی کہے گا فلاں شخص نے 7 8 10 گائیں دی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس بندے کی اگر نیت پوچھی جائے، اگر اس کی نیت کے اندر یہ بات شامل ہوئی کہ اس کی نیت کیا ہے، اگر اس کی نیت ہوئی ریاکاری، دکھاوا، تو کبھی بھی اس کی قربانی اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات بھی رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا، اللہ کہتا ہے تمہارا جو خون ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، نہ جانور کا خون اس کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے۔ جو جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں، نہ تو اس جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جاتا ہے کہ رب وہ سارے کا سارا گوشت اپنی بارگاہ میں لے جائے، نہ اللہ فرماتا ہے ولا دماؤہا، نہ اس جانور کا جو خون ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ خون بھی زمین پہ رہ جاتا ہے، جو بوٹیاں کرتے ہیں، جو گوشت ہم بناتے ہیں، وہ بھی زمین پہ رہ جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا ہم جو ہے نا تقسیم کر دیتے ہیں، اور گوشت ہم کھاتے ہیں، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جو خون ہوتا ہے اسی مٹی کے اوپر جو ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا اللہ ہم نے قربانی کی ہے تیری بارگاہ کے اندر، ہم نے گائے ذبح کی ہیں، بھینسیں ذبح کی ہیں، اونٹ ہم نے ذبح کی، دمبا، بکری، بکریاں، یہ سارا کچھ ہزاروں کے حساب سے، یا اللہ ہم نے تیری بارگاہ کے اندر ذبح کیا، یا اللہ پھر تیری بارگاہ کے اندر کیا پہنچا؟ تو اللہ کریم جل جلالہ کا قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کہتا ہے نہ گوشت میری بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے، نہ جانور کا خون میری بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، لیکن جو تقوی ہوتا ہے، جو پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کی آیات اس بات پر واضح دلیل ہیں، اور یہ بات اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہیں، انسان خون بہاتا ہے، انسان گوشت کاٹتا ہے، بوٹیاں بناتا ہے، سب کچھ ادھر رہ جاتا ہے، لیکن قربانی کرنے والے کا جو تقوی ہوتا ہے، جو اس کی نیت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی ہے۔ اور یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نص ہے، اور اس پر ایمان لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے گوشت بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے، خون بھی یہیں پہ رہ جاتا ہے، لیکن جو انسان کا تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اب عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قربانی کا۔ میں نے عرض کی تھی نا، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے کیا کی؟ قربانی کی، لیکن آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کیوں قبول ہوئی؟ ایک تھا متقی، اس کے تقوی کی بدولت، اس کے تقوی کی وجہ سے قابیل کی قربانی کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا گیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سرکار نے ساری امت کو درس دیا۔ حضور کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی، حضور کہتے ہیں میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حضور کہتے ہیں میرا جینا بھی رب کے لیے ہے، میرا مرنا بھی رب کے لیے ہے۔ اس دنیا کے اندر زندہ ہوں رب کے لیے زندہ ہوں، اگر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تب بھی اللہ کے لیے رخصت ہو جانا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہو جائے کہ ہم فقط وہ چند ساتیں جو قربانی کی ہوں اس میں ریاکاری نہ بنیں، اپنی سخاوت کو ظاہر نہ کریں۔ سرکار تو فرماتے ہیں انسان اپنی زندگی کی ہر سانس کو سمجھے کہ وہ اللہ کی امانت ہے، وہ سب کچھ اسی کا ہے۔
تو معاذ اگر ساری زندگی ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارا جسم جان روح سب رب کی ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اگر کسی نے بکرے گائے ذبح کی اور معاذ اللہ اگر نیت میں یہ بات آ گئی کہ لوگ دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے فلاں بندہ بڑا امیر تھا، اس نے اتنی گائیں ذبح کی ہیں، اس نے اتنے بکرے ذبح کیے ہیں، اتنی سی بات بھی اگر ہماری نیت میں شامل ہو گئی وہ سارا کچھ ضائع جائے گا، گوشت بھی ادھر رہ جائے گا، خون بھی ادھر رہ جائے گا، لیکن ہمارا جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پہنچتا ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ قربانی فقط انہی نے کرنی ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن رشید کی اس آیت کا نزول اس وقت ہوا کہ جب حج کو فرض ہی قرار نہیں دیا گیا تھا، نہ حج کے مناسک فرض تھے، نہ جو ہے وہ مکہ شریف فتح ہوا تھا، یہ اس وقت قرآن مقدس کے یہ الفاظ ذکر کیے گئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو حج کریں گے فقط قربانی وہی کریں گے، یہ بات غلط ہے۔ یہ قربانی کا آرڈر تو رب نے اس وقت عطا کیا تھا جب حج بندہ مسلمان پہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ اس میں حج کی بات نہیں کہ جو حج کے لیے جائے گا وہی قربانی کرے گا، اس میں ہے کہ انسان کے پاس توفیق ہو، استطاعت ہو، 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہو، یا اتنی رقم گھر کے اندر موجود ہو، ضروریات زندگی کے علاوہ تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، چاہے وہ حج کرے یا حج نہ کرے، لیکن قربانی کرنا اس شخص پہ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قربانی کا اجر و ثواب امت کو عطا کیا، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جو بندہ قربانی کرے گا اس پہ کتنا ثواب ہے؟ عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ ذبیحہ کیا ہے، ہم اس کو کیوں کرتے ہیں؟ تو کالا سنت و ابی کا ابراہیم علیہ السلام، سرکار نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ نے بہت بڑی قربانی دی تھی، تو ان کی قربانی کا حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتے ہیں۔ اب پھر سوال کیا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلو ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی، ہم قربانی کر دیں گے۔ قالو، صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیہا، اس میں ہمارے لیے رکھا کیا گیا ہے؟ اگر ہم جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں کیا ہمارے لیے رکھا گیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے قال بکل شارۃ حسنہ، سرکار کہتے ہیں قربانی کے ہر بال کے اندر اللہ نے ایک حسنہ، ایک نیکی، اور ایک نیکی کو علماء نے تعبیر کیا ہے کہ ایک بال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب وہ بندہ اندازہ لگائے جس نے ایک جانور رب کی بارگاہ میں ذبح کرنا ہے، قربانی والا جو جانور ہے اس کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں؟ لاکھوں کے حساب سے ہیں، ہزاروں کے حساب سے ہیں، جس کی گنتی کرنا محال ہے، جس کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ قال بکل شارۃ حسنہ، ایک ایک بال کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن پائی جائے اگر نیت وہی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، مقصد یہ ہو کہ میرا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اور میری نیت ہے اللہ پاک راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ جو بھی ہم جانور اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے اللہ ہمیں اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم ہم اٹھاتے ہیں، منڈی کی طرف جاتے ہیں یا کسی گھر میں جانور جو ہوتا ہے قربانی کا ہم اس کے لیے جاتے ہیں، علماء کہتے ہیں کوشش کی جائے جہاں پہ آپ نے قربانی کا جانور دیکھنا ہو آپ حتی الامکان کوشش کریں آپ وضو کے ساتھ گھر سے نکلیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ اس ثواب کو خریدنے کے لیے چل کے جا رہے ہیں، کسی کے ڈیرے پہ چل کے جائیں گے، کسی کے گھر جائیں گے، کسی کی جو ہے نا منڈی کے اوپر جائیں گے جانور کو لینے کے لیے۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ایک ایک قدم جو بندہ اٹھا کر قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک ایک قدم پہ اللہ کریم اس کو 10 درجے بلند عطا فرماتا ہے، 10 درجے اس کو نصیب فرماتا ہے۔ کسی روایت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ اگر قربانی کے لیے جو ہم قدم اٹھائیں گے، قربانی کا جانور لائیں گے تو تبھی 10 درجے اللہ عطا فرمائے گا، نہ ہم نے جانا ہے قربانی کا جانور لینے کے لیے، چاہے سودا بن جائے یا سودا نہ بنے، جیسے ہی ہم چل کے جائیں گے تو اللہ کریم کیا کرے گا؟ ایک ایک قدم کے بدلے 10 درجے اپنی بارگاہ کے اندر بلند فرمائے گا۔ اور عقائد عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچ کر وہ اس کے ساتھ
کیا کرے گا؟ اپنا تعلق قائم کرے گا یا کلام کرے گا۔ کلام کیا کرتا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار میں نے قربانی کا جانور لینا ہے، وہ کہے گا میں نے 30,000 میں بکرا دینا ہے، ہم کہیں گے یار 28 کا لو، 25 کا لو۔ اب یہ جو ہماری جتنی گفتگو ہوگی نا، سرکار فرماتے ہیں اس بندے کا ہر کلام اللہ کی بارگاہ میں تسبیح بنتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ہم بولتے ہیں، جتنا آگے بیچنے والا بولے گا، یہ جتنا ہمارا کلام ہوگا اس کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوگا، عبادت شمار ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سودا طے ہو جائے، 20,000 30,000 60,000 جتنا سودا طے ہو جائے، پھر جو ہم درم و دینار دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں کہ جانور کا سودا طے ہو گیا، سرکار کہتے ہیں ہر درم کے بدلے اللہ کریم جل جلالہ اس بندے کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک روپے جو ہم کسی کے حوالے کریں گے، جب ہمارا سودا طے ہوگا، ایک روپے پہ 7 نیکیاں اللہ کریم ہماری اپنی بارگاہ کے اندر بلند فرمائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جب ذبح کرنے کی غرض سے وہ بندہ گھر لائے گا، پھر 10ویں کی صبح کو وہ جانور کو لٹائے گا، چھری چلائے گا، اس کو ذبح کرے گا، سرکار فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اس بندے کے لیے استغفار نہ کرے۔ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ یا اللہ اس نے تیری بارگاہ کے اندر خون جو ہے نا یہ خون بہا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کے گناہ معاف فرما۔ اب یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب خون کا ہر قطرہ جانور سے نکل کر زمین پر گرتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، سرکار فرماتے ہیں خون کے ایک قطرے سے اللہ کریم 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر رکھا گیا ہے، لیکن نیت میں اگر اللہ کریم جل جلالہ کی رضا شامل ہو تو قربانی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی جانور ہم اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں قربان کریں، ہمارا مقصد یہ ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ قربانی کے اس جو ہے نا خون بہانے سے یہ جو ہم گوشت تقسیم کریں، ہمارا اللہ کریم جل جلالہ اس بات پر راضی ہو جائے۔ اس کے فضائل اور مزید اس پر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعۃ المبارک بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں